دیکھنے اور سننے والے کو شمس آزاد کی جانب سے السلام علیکم۔ معزز سامعین محترم، جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قومیت اور زبان کو پہچان کے لیے بنائی ہے، تو اسی طرح پشتون ایک قوم اور پشتو ان کا زبان ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں پشتون قوم کی تاریخ جانتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ ناظرین محترم، پشتون قوم کا شجرہ نسب بنی اسرائیل سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل لفظ نصرانی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتون یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور یہ بات موجودہ اسرائیل قوم بھی ماننے پہ تیار ہے کہ پشتون ہمارا گمشدہ قبیلہ ہے۔ مصر سے ہجرت کے بارے میں دو قول مشہور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرعون کی ظلم سے تنگ آ کر یہ پشتون قوم افغانستان کی طرف ہجرت کیا اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ بخت نصر نے اسرائیلیوں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اسی لیے پشتون کو افغان بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بخت نصر کے ظلم سے افغان تھے۔ بلوچستان کا ضلع جوب میں واقع کوہ سلیمان یا تخت سلیمان کا جو مقام ہے، اس کے بالکل ساتھ بابا پشتون قیس عبدالرشید کا قبر موجود ہے۔ تخت سلیمان وہ مقام ہے جہاں سلیمان علیہ السلام روز آ کر یہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ قیس عبدالرشید وہ بادشاہ ہے جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اصحاب کا ایک وفد بھیجا کہ جا کر پشتون بادشاہ قیس عبدالرشید کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ قیس بہت ہوشیار اور بہادر آدمی تھا، اور اس کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرشید رکھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا اور پہلا پشتون صحابی کہلانے لگا۔ اس سے پہلے پشتون آتش پرست اور سورج کا عبادت کیا کرتے تھے۔ سندل کا لکڑی کا آگ لگا کر اس کو مقدس سمجھتے تھے، مگر قیس عبدالرشید کا اسلام قبول کرنے کے بعد مکمل پشتون مسلمان ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے پشتون کو پٹھان کا لقب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ کشتی کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو عربی میں بطحان کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطحان جیسے کشتی کو پانی میں خطرات سے بچاتا ہے، اسی طرح پشتون اسلام کا دفاع کرے گا۔ پشتون ایک بہادر اور مہمان نواز قوم ہے۔ بزکشی پشتون قوم کا ایک تہوار ہے جس میں 2 ٹیمیں گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بکرے کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پشتون افغانستان، ہندوستان اور انڈیا میں زیادہ تعداد میں آباد ہے۔ پشتون گوشت کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ دا پٹھان کتاب کے مطابق پشتون زبان جنات کا زبان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ وہی زبان آج پشتون بولتے ہیں۔ برصغیر پر مغلوں کے بعد زیادہ تر پشتونوں نے حکومت کی، جن میں مشہور بادشاہ شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی، میر وائس خان ہوتک، علاؤالدین خلجی، محمود غزنوی، ابراہیم لودھی اور لودھی خاندان، جن کو مغلوں نے شکست دی۔ پشتون قوم میں اسلام کے علاوہ باقی مذاہب 5% ہے، جن میں یہودی، سکھ مذہب، ہندو مذہب اور عیسائی موجود ہے۔